برطرز اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میرا نام منان لطیف ہے، میں آئی سی بی میں اردو کا اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ آن لائن لیکچر کا جو اہتمام کیا گیا ہے آپ کے لیے کالج کی طرف سے، اس کے لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ فرسٹ ایئر کی اردو میں اس کے لیکچر ڈیلیور کروں۔ آج ہمارا ان لیکچرز کا آغاز ہے۔ پہلا سبق جو ہے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا سبق جو ہے اسے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ابھی سب سے پہلے جو اشعار میں نے پڑھے وہ علامہ اقبال کے ایک طویل نظم جو ہے خضر راہ، اس میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے لیے ایک خاص پیغام ہے، وہ یہ کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اشعار اگر آپ یاد کر لیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کو ہمیشہ ایک روشنی ان سے ملے گی۔ عزیز طلبہ، آئیے آج ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی کتاب کا۔ سب سے پہلا جو سبق ہے یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ہے۔ سبق کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ یہ سبق ہے، دیکھیے میں نے آپ کے لیے سلائیڈز کا اہتمام کیا ہے۔ آپ میں سے شاید کچھ بچوں کے پاس بک نہیں ہوگی، کتاب نہیں ہوگی، تو آپ یوٹیوب پر جب یہ لیکچر سنیں گے تو ادھر سے آپ کے سامنے پوری کتاب کی سلائیڈ بھی چل رہی ہوں گی، اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف۔ سر سید احمد خان، پیدائش 17 اکتوبر 1817، وفات 1898۔ سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ یہاں بادشاہ سے مراد ظاہر ہے مغل بادشاہ ہے۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا ازسر نو مطالعہ شروع کیا۔ ازسر نو نئے سرے سے، یعنی پہلے بھی انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن بڑے بھائی اور اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی زیادہ توجہ جو ہے یہ مذہبی ادب جو ہے نا، دینی ادب، اس کی طرف ہوگی، اور انہوں نے دوبارہ فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ بجنور انڈیا میں ایک شہر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ یہ بیڑا نہیں ہے، بیڑا اٹھانا۔ بیڑا اٹھانا محاورہ ہے، مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ذمہ داری لینا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی بھی قوم کی اصلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پر صرف کی استعمال کی۔ علی گڑھ کالج اس کی روشن مثال ہے۔ روشن مثال ہے، واضح مثال ہے، یعنی علی گڑھ کالج جو ہے اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ اس کے علاوہ عام مسلمان گھرانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اکثر آبجیکٹو پیپر میں آتا ہے کہ سر سید احمد خان نے اردو کا کون سا مشہور رسالہ جاری کیا ہے، تہذیب الاخلاق۔ سر سید کا ایک اور بڑا کارنامہ سادہ اور آسان نثر کی ترویج ہے۔ ترویج ہوتا ہے رائج کرنا۔ انہوں نے اس زمانے کی طرز نگارش جو مکفہ اور مسجع نثر کی صورت میں تھی کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا۔ طرز نگارش، لکھنے کا طریقہ، یعنی سر سید کے زمانے میں جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ کیسا تھا؟ مکفہ اور مسجع، یعنی نثر میں بھی قافیے کا اہتمام کرتے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں وہ آپس میں
باقاعدہ قافیے کی طرح ان کے آخر میں قافیہ ہوتا تھا یا ان کے اندر وزن ہوتا تھا. اس کو مکفہ اور مسجع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کو ترک کیا اور مقصدیت کو رواج دیا, یعنی انہوں نے سادہ نثر لکھنے کو رواج دیا. دراصل وہ ادب برائے ادب کے قائل نہ تھے, بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. یہ ادب برائے ادب اور ادب یہ نا جو لٹریچر ہے اس کی ایک بہت بڑی ٹرم ہے. اس میں اصل میں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, ایک ہے ادب برائے ادب اور ایک ہوتی ہے ادب برائے مقصدیت یا ادب برائے اصلاح. ٹھیک ہے, ادب برائے ادب جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد لکھنا ہے, خواہ اس سے کوئی بندہ اپنی اصلاح کرے یا نہ کرے, یا اس سے کوئی بڑا میسج کوئی پیغام نکلے یا نہ نکلے. جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا نظریہ ہے نا ادب برائے اصلاح یا ادب برائے مقصدیت, اس کے جو ماننے والے ہیں یا جو اس کے قائل ادیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ اسی لیے لکھی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والا اس سے کوئی خاص سبق حاصل کرے. تو سر سید احمد خان جو ہے نا وہ ادب برائے اصلاح کے قائل تھے, یہ ادب برائے ادب کے قائل نہیں تھے, بلکہ انہوں نے ادب کو اصلاح کا ذریعہ بنایا. ان کی تحریر میں بڑا تنوع ہے, تنوع کا مطلب ہے ورائٹی, مختلف قسم کا ہونا. انہوں نے مذہب, سیاست, تاریخ, ادب, فلسفہ اور منطق ہر موضوع پر طبع آزمائی کی. طبع آزمائی کرنے کا لفظی مطلب ہوتا ہے طبیعت کو آزمانا. مطلب انہوں نے ان سارے عنوانات پر مضامین لکھے ہیں. بنیادی طور پر سر سید احمد خان انشائیہ نگار تھے, یعنی مضمون لکھنے والے. سر سید کا اردو ادب پر بڑا احسان ہے کہ وہ زبان جو پہلے فقط حسن و عشق اور تخیلاتی دنیا تک محدود تھی, حقیقت نگاری اور اصلاح کے لیے استعمال ہونے لگی. یہ جو بات ہے یہ اصل میں اس سینس میں ہے کہ اردو میں شاعری جو ہے اس کو زیادہ مقبولیت حاصل تھی اور نثر کو زیادہ رواج نہیں ابھی حاصل ہوا تھا. اور نثر میں بھی جو لوگ چیزیں لکھتے تھے اس میں بھی اوپر جیسے بات ہوئی ہے مسجع اور مکفہ نثر جو ہے نا, یعنی اس میں بھی ردیف اور قافیے کا اہتمام کرنا اور جملوں میں باقاعدہ ایک شاعرانہ وزن کا اہتمام کرنا, اس کا رواج تھا. سر سید نے ان چیزوں کو ترک کر دیا اور سادہ نثر کو عام کیا. جیسے کہ یہ مضمون ہے, آپ دیکھیں یہ اس زمانے میں جب سر سید نے لکھا تو اس طرح کے مضمون لکھنے کا رواج نہیں تھا. اچھا, یہ چند تصانیف ہیں جن کا یہاں ذکر ہے. آثار الصنادید, یہ وہ کتاب ہے جس میں سر سید نے دہلی شہر کی قدیم عمارات کے بارے میں لکھا ہے. باقاعدہ تصاویر بھی اس میں موجود ہیں. ابھی یہ کتاب 2-3 سال پہلے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی سے نا یہ چھپی ہے اور بڑے اچھے انداز میں چھاپی ہے. اب انہیں تصویروں کو انہیں کلر بھی کر دیا. ہر تصویر جیسے اب شاہی کلا ہے جیسے کہ نا دہلی والا, اس کی نا تصویر بھی ہے تو ساتھ ڈسکرپشن بھی ہے, یعنی وضاحت بھی ہے کہ یہ قلعہ کیسے بنا ہوا ہے, کتنے دروازے ہیں اور کس نے بنایا ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں اس کی تعمیر میں. اور ساتھ میں ایک سکیچ ہے. سر سید نے وہ سکیچ جو ہیں وہ تو بلیک اینڈ وائٹ بنوائے تھے, تو اب جدید زمانہ آ گیا تو اب اس میں کلر تصویریں آ گئی جو موجودہ اس کا ایڈیشن ہے. یہ بڑی شاندار کتاب ہے ان کی. اسباب بغاوت ہند, یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو سر سید احمد خان نے انگریزوں کو مسلمانوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کے لیے دراصل لکھا تھا. چونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد انگریزوں نے یہ سمجھا کہ یہ جنگ جسے انگریز بغاوت کہتے ہیں دراصل مسلمانوں کی طرف سے نا یہ ساری سازش ان کے خلاف کی گئی تھی, تو وہ مسلمانوں کو نہ ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. سر سید نے انگریزوں کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا. خطبات احمدیہ, یہ ان کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پر دیے ہوئے ہیں. مقالات سر سید, مقالات سر سید جو ہے یہ ان کی ایک کتاب نہیں ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ دراصل وہ سارے مضامین ہیں جو انہوں نے مختلف رسائل میں لکھے, خاص طور پر جیسے یہ ان کا اپنا رسالہ تھا تہذیب الاخلاق اس میں. تو اب پاکستان میں لاہور میں ایک ادارہ ہے مجلس ترقی ادب. مجلس نے یہ سارے جو مقالات ہیں اس کو شائع کر دیا ہے. اس کو مدون کرنے والے, ترتیب دینے والے جو ہیں ان کا نام ہے مولوی محمد اسماعیل پانی پتی. یہ فوت ہو گئے. یہ میرا خیال ہے 13 یا 14 جلدیں ہیں, بڑے بڑے سائز کی نا. اس میں ظاہر ہے
کئی سو نہیں بلکہ کئی ہزار وہ مضامین آ جاتے ہیں جو شخصیت نے ذرا ساری زندگی لکھے وہ سارے اس میں شامل ہیں. یہ شخصیت کی کچھ کتابوں کا یہاں ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی شخصیت کی کتابیں ہیں جیسے تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، اس کا یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. اچھا جی، اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق ہے اپنی مدد آپ. اچھا، یہ دراصل اپنی مدد آپ اردو میں نا ایک ضرب المثل یا محاورہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں سر سید نے نا اس مضمون میں بڑے سیدھے سادے انداز میں اظہار خیال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور ہمیں اسے کیا سیکھنا چاہیے یا ہمیں اس پر کس طرح عمل کرنا چاہیے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں. یہ نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے. مقولہ کا مطلب کہاوت، محاورہ. آزمودہ آزمایا ہو، یعنی یہ جو بات ہے یہ آزمائی ہوئی ہے، اس پر لوگوں نے یا قوموں نے عمل کر کے آزمایا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے. اچھا، یہ جو اور آ رہا ہے نا انسانوں کا اور قوموں کا، یہ موجودہ اردو میں درست نہیں ہے. موجودہ اردو میں اور جو ہے جس کو حرف عطف کہتے ہیں یہ آخر میں آئے گا، مطلب اس جگہ آنا چاہیے، جہاں قوما آنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سر سید کی نثر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عیب ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو یہ سر سید کا بہت بڑا احسان تھا اردو زبان پر کہ انہوں نے اس طرح کی سادہ اردو لکھنے کا رواج قائم کیا، کو رواج دیا. ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب کہ یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے. آج کل یہ جو شخص ہے نا اس کی جمع اشخاص لکھا جاتا ہے، شخصوں نہیں استعمال ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بھی اب نا متروک ہو گیا، جو سمجھے. اسی طرح یہ پایا جاوے، جاوے آج کل صرف نا یہ جو ہماری عدالتی زبان ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. ویسے ہم عام جو روزمرہ اردو ہم بولتے ہیں اس میں جائے ہوتا ہے، پایا جائے. اچھا، اسی طرح یہاں بھی دیکھیں نا حرف عطف اور جو ہے نا یہاں بھی آ رہا ہے، جہاں بھی آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کل اس طرح نہیں ہے. جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ غیرت جو نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے. از خود یعنی خود بے خود. اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے. سر سید اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہے یہ جس انسان میں کم ہو جائے یا جس قوم میں کم ہو جائے وہ پھر کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دوسری قومیں بھی اس کی عزت نہیں کرتی. آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسہ کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یہ امر بدیہی اور لابودی ہے کہ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں. امر کا مطلب ہے بات، کام. بدیہی واضح، جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو. لابودی جس کے لیے جس بات میں کوئی شک نہ ہو. یہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں اسے لا بدی پڑھتے ہیں. بے کے بعد جو دال ہے یہ مشدد ہے. اردو میں نا لا بدی پڑھتے ہیں، یعنی بدی نہیں پڑھیں گے اس کو. اس کا مطلب ہے جس میں شک نہ ہو، یعنی یہ بات جو ہے یہ بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب لوگ حکومت پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہر کام میں ہماری مدد کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، بے عزت ہو جاتے ہیں. اے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے. یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے یہ سمجھتے تھے کہ عمدہ انتظام قوم کی عزت، بھلائی، خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا. اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی و بہبودی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے. بیش بہا قیمتی.
مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارے برعکس ہے یورپین جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بحیثیت قوم ہم اس لیے ترقی کریں گے کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں۔ سر سید کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی دلچسپ بحث نا یہاں کر رہے ہیں۔ اس میں اب اگر ہم دیکھیں تو ممکن ہے ہمیں بعض باتیں نا درست معلوم نہ ہوں۔ بہر سر سید کی اپنی ایک رائے ہے اس موضوع کے بارے میں، وہ اسی میں ہم اسی پر رہتے ہیں۔ ایک شخص فرض کرو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، قومی عزت اور بھلائی اور ترقی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ برس دو برس میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے وہ کیسی ہی ایمانداری اور انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اثر پیدا کر سکتا ہے؟ بس یہ بات بے شبہ ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوائے عمل کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے۔ قوا جو ہے یہ قوت کی جمع ہے، یعنی عمل کی طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح ہوتی جاتی ہے، روز روشن یعنی دن کی طرح واضح، مطلب ایسی بات جس میں کوئی شک نہ ہو کہ گورنمنٹ کا فرض بے نسبت مثبت اور عمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور معنی ہے۔ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، یہ جو لفظ ہے نا یہ عمل نہیں ہے، یہ ہے مومل، میم عین میم لام۔ مومل کا مطلب ہوتا ہے کسی پروسیس میں تیزی پیدا کرنے والی کوئی چیز، اس کو مومل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمل کو بڑھانے والی۔ یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، میم عین میم لام ہے مومل۔ منفی اور معنی، معنی کا مطلب ہے روکنے والا، رکاوٹ۔ اور وہ فرض جان مال اور آزادی کی حفاظت ہے۔ جب قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنتوں کے ثمروں کا بے خطر حظ اٹھا سکتا ہے۔ جسمی یعنی جسمانی، آج کل یہ لفظ بھی استعمال جسمی نہیں ہوتا، جسمانی ہوتا ہے۔ ثمرو یعنی ثمر کی جمع، نتائج، پھل، ثمر ویسے پھل کو کہتے ہیں۔ بے خطر بے خوف ہو کر حظ اٹھانا، لطف لینا، مزے لینا۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار اور شراب خور کو تائب نہیں بنا سکتا۔ کفایت شعار بچت کرنے والا، شراب خور شراب پینے والا، تائب توبہ کرنا۔ یعنی سر سید جی کہہ رہے ہیں کہ حکومت خواہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو، وہ انڈیویجولز کو، آدمی کو، افراد کو جو ہے نا بدل نہیں سکتی، ان کو اچھا نہیں بنا سکتی، یعنی ان کا کریکٹر اچھا نہیں بنا سکتی، بلکہ یہ باتیں محنت، کفایت شعاری اور نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ نفس کشی، نفسانی خواہشات، بری خواہشات کو مارنا۔ قومی ترقی، قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں، چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے حقوق اور اعلیٰ عہدے حاصل کرنے سے۔ ٹھیک ہے، یہ دوبارہ آخر میں یہی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں جائیں گے اور اپنی قوم کی حالت بدل دیں گے، ان کا کریکٹر بدل دیں گے، تو وہ غلط سوچتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، یعنی شخصی اصلاح کریں، ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ نہایت ٹھیک بات ہے کہ گورنمنٹ عموماً ان لوگوں کا جن پر وہ حکومت کرتی ہے عکس ہوتی ہے، جو رنگ ان کا ہوتا ہے اسی کا عکس گورنمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ جس طرح کے ہوتے ہیں، ظاہر اسی عام لوگوں میں سے، عوام میں سے ہی نا عوامی نمائندے منتخب ہوتے ہیں نا، تو جس طرح لوگ ہوں گے، فرض کریں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو نمائندے بھی تو یوں ہی ہوں گے، وہ تھوڑے سے زیادہ پڑھے ہوں گے، اور وہ جو محاورہ ہے اردو کا، اندھو میں کانا راجا، وہ والی بات ہوگی۔ تو یہ بات بالکل بجا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مطلب اپنے ملک میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑی ہوتی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے سے کھینچ لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بات؟
سر سید کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومتی افراد جو ہیں وہ زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، زیادہ شائستہ ہیں، تو جو اس کی عوام ہے چونکہ وہ شائستہ نہیں ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہے، تو وہ ان کو بھی اپنے جیسا کر دیتی ہے، یعنی بد تہذیب بنا دے گی، غیر شائستہ بنا دے گی۔ اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کم تر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ جو رعایا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں عوام، یہ سارے کے سارے شائستہ اور تہذیب یافتہ ہوں، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھا نہیں ہوا لیکن یہ ان کے کہنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ نیچر یعنی فطرت، قدرت، یعنی کہتے ہیں یہ قدرتی بات ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کے کیریکٹر، آج کل جو ہے نا یہ چال چلن جو ہے نا اس کے ساتھ لفظ کا آتا ہے، قوم کی چال چلن نہیں بلکہ قوم کا چال چلن ہونا چاہیے، یہ پرانی اردو میں اسی طرح شاید استعمال ہوتا تھا، موافق مانند۔ تو یہ سر سید کہتے ہیں کہ یہ قدرتی بات ہے، فطرت کا قانون ہے کہ جس طرح کا کیریکٹر افراد کا ہوگا جس سے وہ قوم بنی ہے ویسا ہی اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بالکل سادہ سی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جس طرح کے پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال چشمہ جہاں سے پانی پھوٹتا ہے، نکلتا ہے زمین میں سے۔ اب ظاہر ہے اگر چشمے میں سے پانی کڑوا نکل رہا ہے تو پانی جو بہہ کے آگے جائے گا وہ کڑوا ہی ہوگا، اگر وہ گدلا ہے تو آگے بہہ کے جہاں بھی جا رہا ہے وہ گدلا ہی ہوگا، اگر وہ میٹھا پانی ہے تو آگے جہاں بھی جائے گا وہ میٹھا ہوگا۔ اگر فرض کریں وہ پانی جو بلندی کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے زیادہ بلندی کی طرف نہیں جائے گا نا، تھوڑا سا بلندی کی طرف جا کے دوبارہ جہاں سے چشمہ نکل رہا ہے اس کی طرف پانی لوٹ کے آ جائے گا، لیکن پانی کی تاثیر میں فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ جس طرح چشمے سے نکلا ہے ویسا ہی پانی رہے گا۔ تو سر سید یہ ایک سادہ سی مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں کہ اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب و نا تربیت یافتہ لوگ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، اکڑ بد مزاج، بد تہذیب۔ اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ آپ دیکھیں سفید ایک اور اینگل سے کر رہے ہیں۔ آپ نے مذہبی ریفرنس سے یہ بات سنی ہوگی، اکثر لوگوں سے سنی ہوگی کہ جو ظالم حکمران ہوتے ہیں یہ عوام کے بد اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر نا، یہ علماء دہراتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی قوم کو سزا دی جاتی ہے تو اس پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن سر سید نے وہ بات نہیں کی، سر سید یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی تو حکومت کہاں سے اچھی آئے گی؟ تو اگر عوام اچھی نہیں ہے تو جو حکومت ہے وہ پھر غیر ظالم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ دلیل دے رہے ہیں، یہ اکھڑ والی بات ہے، یہ بات اس لیے کر رہے ہیں۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بہ نسبت وہاں کے گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے مل کر وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح اچھا یہاں شخصی سے مطلب ہے انفرادی، انڈیویجول، یعنی اگر افراد محنتی ہوں گے، اپنی عزت کا خیال رکھنے والے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ہمدردی میں پائی جاتی ہوگی تو قوم بھی ان ساری خوبیوں کا مجموعہ ہوگی۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا، ٹھیک ہے۔ یعنی قوم اگر ترقی یافتہ ہے تو تب بھی وہ اپنے افراد کی وجہ سے ہے، اور اگر وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، تنزلی کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے، تو تب بھی یہ افراد کی وجہ سے۔
نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سر سید کیا دلیل دے رہے ہیں؟ یہاں عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو معاشرے نے برا بنا دیا، یہ یہاں سر سید کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل اس کی اپنی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، خود بندہ آوارہ تھا لہذا وہ بد چلن ہو گیا۔ اگر وہ آوارگی اختیار نہ کرتا تو وہ اس میں بدیاں برائیاں نہ آتی۔ سر سید گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ جو ہے افراد کے مجموعے کا نام ہے، افراد جیسے ہوں گے ویسا معاشرہ ہوگا، نہ یہ کہ جیسا کل آج کل ہمارا محاورہ ہے کہ معاشرے نے فلاں آدمی کو بگاڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات درست ہے سر سید کی، ظاہر ہے افراد مل کے معاشرہ بناتے نا، معاشرہ بذات خود تو کسی چیز کا نام نہیں ہے، افراد ملتے ہیں تو کہتے ہیں نا انسانی معاشرہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ نیست و نابود کرنا، بالکل تباہ و برباد کرنا، ختم کر دینا، پیدا ہو جائیں گی، پیدا ہو جائیں گی۔ سر سید کی کیا دلیل ہے یہاں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی طاقتور قسم کا حکمران آئے تو طاقت کے ذریعے سے معاشرے کو سیدھا کر دے، سر سید کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان برائیوں کو جن کو زبردستی دبایا جائے گا وہ کسی اور برائی کی شکل میں دوبارہ قوم میں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کی بہت سی دنیا میں مثالیں ہیں۔ چونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں کہتا، ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس ملک میں کیا مسئلہ تھا کہ جس کو حکمرانوں نے طاقت سے ختم کرنا چاہا تو وہ پھر کس دوسری صورت میں سامنے آ گئے۔ تو سر سید کی دلیل کیا ہے کہ برائی کیسے ختم ہوگی کہ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، یعنی جب تک انفرادی زندگی کو درست نہ کیا جائے، افراد اپنی زندگی میں خود اصلاح نہ پیدا کریں، تب تک قوم ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے سر سید کی کہ افراد جو ہے، اچھا اس میں آسانی بھی ہے، دیکھیں ہر بندہ اگر یہ تہیا کر لے کہ میں بے ایمانی نہیں کروں گا تو دیکھیں جب ہر بندہ بے ایمانی نہیں کرے گا تو معاشرہ جو ہے جس میں وہ پائے جاتے ہیں لوگ، جس میں رہتے ہیں، ظاہر ہے اس میں بے ایمانی ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ تو سر سید کی یہ جو رائے ہے یہ بالکل بجا ہے، بالکل درست ہے۔ اچھا بھائی میرے نوجوانوں، ہمارا یہ جو لیکچر کا سلسلہ ہے نا یہ منیمم 25 منٹ کا ہوا کرے گا اور میکسیمم 35 منٹ کا، اس کے درمیان ہم کسی بھی ٹائم کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارا یہ سبق ہے یہ خاصا لمبا چوڑا ہے، طویل ہے، تو اب آلموسٹ 25 منٹ ہو ہی گئے، تو آج ہم اس لیکچر کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ادھر سے شروع کریں گے، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔